نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی کی زندگی وہ زندگی ہے، علی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں بندگی ہی بندگی ہے، کہ جس میں بندگی ہی بندگی ہے۔ اندھیروں میں پڑھو نہج البلاغہ، اندھیروں میں پڑھو نہج البلاغہ، کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے، کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے۔ ناظرین، ماہ رجب چل رہا ہے اور یہ کتنا اہم مہینہ ہے، ہر شخص ہر مومن سمجھتا بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں لیکن اس مہینے کی عظمت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے درخواست کی ہے مولانا سید تصدیق حسین رضوی صاحب سے، جو امام جمعہ کی حیثیت سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں باب العلم جامعہ نگر اوکھلا میں۔ ہماری درخواست پر آج کے اس پروگرام وقار سخن میں وہ شریک ہو رہے ہیں۔ ماہ رجب کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے وہ آپ سے مخاطب ہیں۔ سماعت فرمائیے مولانا سید تصدیق حسین رضوی صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ پیغمبر آپ یاد دلاتے رہیے کیونکہ یاد دلانا صاحبان ایمان کے فائدے کا سبب ہے۔ یقینی طور پر ہر صاحب ایمان ان تاریخوں کو یاد کرتا بھی ہے اور یاد رکھتا بھی ہے کہ جو ہمارے دین سے متعلق تاریخیں ہیں، یعنی جن میں کوئی کارنامہ انجام پایا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، کسی امام کی ولادت کی تاریخ ہے یا شہادت کی تاریخیں ہیں۔ اس طریقے سے خود پیغمبر اکرم کی ولادت کی تاریخ اور آپ کی وفات کی تاریخ، یہ ساری تاریخیں ہیں، اور ان تاریخوں کو یقینی طور پر ہر صاحب ایمان کا فریضہ ہے کہ وہ یاد رکھے، اور الحمدللہ بہرحال ان تاریخوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ جشن کا اہتمام ہوتا ہے، میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، نذر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی کمنٹ کیا جائے کہ صاحب نذر کیوں ہے یا نیاز کیوں ہے یا محفل کیوں ہے یا جشن کیوں ہے۔ ہونا ہی چاہیے، اس تاریخ کا حق ہمارے اوپر ہے۔ اگر ولادت کی تاریخ ہے تو جشن ہونا ہی چاہیے، اگر شہادت کی تاریخ ہے تو مجلس ہونا ہی چاہیے۔ لیکن ایک چیز قابل غور ہے کہ چاہے نذر ہو یا نیاز، مجلس ہو یا محفل، یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر نذر کے ذریعے، اگر نیاز کے ذریعے، اگر مجلس کے ذریعے، اگر محفل کے ذریعے، اگر جشن کے ذریعے ہم اس مقصد کو حاصل کر پا رہے ہیں تو یقینی طور پر ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ صرف رسمی طور پر ہم مجلس کر رہے ہیں، رسمی طور پر ہم محفل کر رہے ہیں، رسمی طور پر ہم نے نذر و نیاز کا اہتمام کر رکھا ہے، تو رسمی طور پر کسی کام کے کرنے کے بعد ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا کہ جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دو پہلو ہیں، ایک مادیت کا پہلو ہے، ایک معنویت کا پہلو ہے۔ مادی اعتبار سے تو فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن معنوی اعتبار سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں جو تذکر ہے، جو یاد دہانی ہو، اسی لیے ہے کہ ہماری معنویت کو فائدہ پہنچے، ہماری معرفت میں اضافہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ رجب المرجب کا مبارک، انتہائی مبارک مہینہ ہے، پورا مہینے کا مہینہ مبارک ہے، اور ظاہر ہے کہ
ماہ رجب کو حق نے لگائے ہیں 4 چاند، تو بے شک اس ماہ رجب کو پروردگار عالم نے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اسی مہینے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی مہینے میں امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی مہینے میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی مہینے میں مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہے۔ اسی مہینے میں بعثت پیغمبر 27 رجب کی تاریخ ہے۔ تو مختلف مبارک تاریخیں ہیں اس مہینے میں، لیکن اور اعمال بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں۔ خاص طور پر 13، 14، 15 رجب، اس میں عمل داؤد کی بھی فرمائش کی گئی ہے کہ جو پریشانیوں سے انسان کو نجات دلانے والا ایک عمل ہے۔ اور ہر روز نماز کے بعد پڑھنے والی دعا جو مومن پڑھتے بھی ہیں، یا من ارجو لکل خیر، یہ دعا موجود ہے۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں جن کو آپ کتابوں کی دعاؤں میں، بالخصوص مفاتیح الجنان جو شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی مرتب کی ہوئی کتاب ہے، اس میں آپ تفصیل کے ساتھ ہر مہینے کے سارے اعمال اور دعائیں اور زیارتیں سب موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال رجب المرجب کا انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے میں اللہ توفیق دے تو جتنے بھی انسان روزے رکھ سکتا ہے، بہت فضیلت کی تاریخ ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خوشی کی تاریخیں آتی ہیں، جو غم کی تاریخیں آتی ہیں، مجلسوں اور محفل جو ہم اہتمام کرتے ہیں، تو یہ مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر محافل کے ذریعے، جشن کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے ہماری معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے عقیدے میں استحکام آ رہا ہے، ہمارے عمل میں مضبوطی پیدا ہو رہی ہے، ہمارے کردار میں بہتری آ رہی ہے، تو یقیناً یہ ساری جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، یہ جس کو کہنا چاہیے، اردو میں کہتے ہیں کہ سوارت ہے، ہماری ساری محنت سوارت ہے، ہمارا سب کچھ۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نہ ہمارے عقیدے میں استحکام آیا، نہ ہمارے عمل میں پائیداری آئی، نہ ہمارے کردار میں مضبوطی آئی، نہ ہجرت ہم نے نہیں کی، یعنی ہم جھوٹ سے سچ کی طرف نہیں آئے، غلط سے صحیح کی طرف نہیں آئے، برے سے اچھے کی طرف نہیں آئے، ہم گویا ظلمت سے نور کی طرف نہیں آئے، تو پھر ہمیں خود اپنے گریبان میں سر ڈال کر اپنا حساب کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا تو سب کچھ ہے، لیکن جو اس کا ایک مثبت نتیجہ، ایک پازیٹیو رزلٹ جو آنا چاہیے تھا، وہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ اس کا آؤٹ پٹ تو ملنا چاہیے۔ تو اگر ہمیں معنوی طور پر کچھ آؤٹ پٹ نہیں مل رہا ہے، تو بہرحال ان پروگراموں کے سلسلے میں خود اپنا حساب، ہم دوسروں کا حساب نہ کریں، اپنا حساب ہمیں کرنا چاہیے کہ آخر ہم نے کس نیت سے اس عمل کو انجام دیا ہے، کس بنیاد پر اس عمل کو انجام دیا ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس ماہ رجب المرجب کی تمام تر برکتوں اور سعادتوں کو، اور آنے والے ماہ شعبان المعظم کی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کو، اور اس کے بعد آنے والے ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم جشن کریں معرفت کے ساتھ، ہم مجلسیں کریں معرفت کے ساتھ، اور ہماری ان مجالس اور محافل سے ہمیں وہ فیض حاصل ہو سکے کہ جس فیض کے حصول کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے مولانا سید تصدیق حسین رضوی صاحب جو ماہ رجب کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ اور ناظرین، ماہ رجب اور شعبان یہ وہ مہینے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اس میں ہم کسی نہ کسی محفل میں آپ کو لے جائیں، یعنی وہ جشن مولود کعبہ ہو، یا جشن اہل بیت، یا جشن ماہ رجب چل رہا ہے، تو یہ تو شروع کی تاریخوں سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جشن امام باقر علیہ السلام ہو رہا ہے، جشن امام نقی علیہ السلام ہو رہا ہے، جشن امام تقی علیہ السلام ہو رہا ہے، جشن شیرخوار حضرت علی اصغر علیہ السلام ہو رہا ہے، جشن معراج ہو رہا ہے۔ یعنی پورا مہینہ ہی اتنی اہم تاریخوں سے جڑا ہوا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی محفل میں آپ کو لے کر چلیں۔ ناظرین، آج سے کافی عرصے پہلے جشن مولود کعبہ کے عنوان سے ہی ہم لوگوں نے ایک
محفل کرائی تھی، ایک پروگرام کرایا تھا جو تقریباً 10-15 سال ہو گئے، اور دہلی کے آزاد بھون میں جشن مولود کعبہ کے عنوان سے وہ پروگرام منعقد کیا تھا، جس میں بڑی اہم ترین شخصیات نے شرکت کی تھی۔ اس میں نظامت کی تھی ہمارے برادر محترم ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب نے، اور خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب نے خصوصی خطبہ دیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کئی اہم ترین تقاریر تھیں، اور کچھ نامور شعراء حضرات جیسے خادم شبیر نصیر آبادی، ڈاکٹر ماجد دیوبندی، پیمبر نقوی صاحب اور کئی اہم ترین شعراء نے اپنا کلام پیش کیا تھا۔ تو ہم چاہتے ہیں ناظرین وہ محفل آج ہم آپ سے شیئر کریں۔ تو آئیے، حسن آرا ٹرسٹ کی جانب سے منعقد کیا گیا یہ جشن مولود کعبہ، جو تقریباً آج سے 15 سال پہلے دہلی میں منعقد کیا گیا تھا، اس محفل کو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ مائک پر ہیں ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میری گزارش ہے خطیب اکبر عالی جناب پروفیسر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب بڑے ادب کے ساتھ تشریف لائیں اور جشن مولود کعبہ میں آپ حضرات کے سامنے مولا کائنات کی سیرت اور اپنے مخصوص عالمانہ انداز میں اظہار خیال فرمائیں۔ تشریف جناب صدر محترم جناب شاہد مہدی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معزز حضرات اور آنے والے معزز سامعین، آج کے جس محترم ہستی کے تعلق سے مجھے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے، اور پھر میرے متعلق توقعات میں بہت کچھ اضافہ کر دیا، یہ بھی اور مشکل مسئلہ میرے واسطے پیدا ہے۔ بہرحال چند منٹ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جن کی ولادت کا آج جشن منایا جا رہا ہے، کائنات عالم میں ایسی شخصیتیں اور ایسی ہستیاں بہت کم ملیں گی، اور ایسی ذات جس پر تمام عالم اسلام کو ایسا اتفاق ہے کہ جیسے مسلمانوں میں اللہ ایک ہے اور اس کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رسول ایک ہیں اور ان کی عظمت کے سارے مسلمان قائل ہیں، قرآن پاک ایک ہے اور وہی سب مسلمان پڑھتے ہیں، اور کعبہ ایک ہے، اسی کی طرف سب کا سر جھکتا ہے۔ ویسے عالم اسلام میں اللہ، رسول، قرآن اور کعبے کے بعد علی بھی ایک ہیں جو سب کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ عزیزان گرامی، یہ صرف دعویٰ نہیں، اس دعوے کی دلیل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں جتنے مسلک ہوں، جتنے نظریات ہوں، جتنے اسکول آف تھاٹ ہوں، لیکن جب ہم بالکل ابتدا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں 3 لائنیں ایسی ملتی ہیں جو اس بات کی دعوے دار ہیں کہ ہمارے سلسلے رسول اللہ سے ملے۔ ایک سلسلہ خلافت ہے جو رسول سے ملا ہوا سلسلہ ہے، دوسرا سلسلہ امامت ہے جو رسول سے ملا ہوا سلسلہ ہے، تیسرا سلسلہ طریقت ہے، اور اس کے ماننے والے بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ یہ رسول سے ملا ہوا۔ مجھے اس وقت اس کے متعلق کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے ان سلسلوں کے، بالکل، لیکن جو ہے ایسا ہی ہے کہ 3 سلسلے ہیں عالم اسلام میں، ایک سلسلہ خلافت کہلاتا ہے، ایک سلسلہ امامت کہلاتا ہے، ایک سلسلہ طریقت۔ سلسلہ خلافت کے ماننے والے حضرات عام طور سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں حضرات اہل سنت کہلاتے ہیں، سلسلہ امامت کے ماننے والے حضرات عام ہماری زندگی میں حضرات شیعہ کہلاتے ہیں، اور سلسلہ طریقت کے ماننے والے حضرات ہماری آج کی روزمرہ کی زندگی میں
صوفی حضرات. یہ 3 سلسلے ہیں. بعد میں جو سلسلے بڑھے ہیں وہ انہی سلسلوں کی برانچز ہیں جس کی وجہ سے سلسلے اور زیادہ بن گئے. لیکن یہ 3 سلسلے، ان تینوں سلسلوں میں مولا علی کی شخصیت جو ہے وہ واحد ایسی شخصیت ہے جو ہر سلسلے کے لیے قابل احترام ہے. سلسلہ امامت میں مولا علی امام اول، سلسلہ خلافت میں مولا علی آخری خلیفہ راشد، سلسلہ طریقت میں مولا علی ولیوں کے ولی اور پیروں کے پیر ہیں. تمام پیروں کے پیر علی ہیں، تمام ولیوں کے ولی علی ہیں. اور سلسلہ طریقت کا آغاز جو اہل طریقت کہتے ہیں وہ مولا علی کی ذات سے ہوا ہے. تو اس طریقے سے سلسلہ طریقت میں بھی مولا علی محترم ہیں، سلسلہ امامت میں بھی مولا علی محترم ہیں، اور سلسلہ خلافت میں بھی مولا علی محترم ہیں. یعنی عجیب و غریب ہستی ہے خدا کی قسم عالم اسلام میں کہ اگر مولا علی کی تعریف کی جائے تو عالم اسلام میں ہر طرف سے خوشی اور مسرت کا اظہار ہوگا. شیعہ اس لیے خوش ہوں گے کہ ان کے امام کی تعریف ہو رہی ہے، سنی اس لیے خوش ہوں گے کہ ان کے خلیفہ کی تعریف ہو رہی ہے، صوفی اس لیے خوش ہوں گے کہ ان کے ولی اور پیر کی تعریف ہو رہی ہے. اب اس سلسلے کو مختصر کرتے ہوئے صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ نظر ہے شعراء کرام کی. ہم مقرروں میں یہ رواج نہیں ہے کہ کسی جملے کو کسی کی نظر کے طور پر پیش کریں. شعراء اکثر یہ کام کرتے ہیں کہ یہ قطع آپ کی نظر ہے اور یہ شعر آپ کی نظر ہے. میں انہی کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اب یہ کہوں گا کہ میرا یہ جملہ حضرات شعراء کرام کی نظر ہے کہ علی اس ہستی کا نام ہے جو سلسلہ امامت و طریقت کا مطلع ہے، سلسلہ خلافت کا مقطع ہے. مولا علی کی ذات گرامی کیا ہے؟ عالم اسلام کی نجات کے راستے میں اس جنکشن کی حیثیت رکھتی ہے کہ جنت جانے کے واسطے آپ جو بھی روٹ اختیار کریں، جنت جانے کے واسطے آپ جو بھی روٹ اختیار کریں وہ آپ کو اختیار ہے. چاہے آپ وایا امامت جانا چاہیں یا وایا خلافت جانا چاہیں یا وایا طریقت جانا چاہیں، علی سے گزرے بغیر جنت کا راستہ نہیں. ایسی محترم ذات اور ایسی عظیم ذات جس نے کائنات عالم کو اپنے صفات سے اور اپنی شخصیت کی رنگا رنگی سے محو حیرت کر دیا. اور آج تک شاید تقریریں بہت ہوئیں، شاید قصیدے بہت کہے گئے، شاید نظمیں بہت پڑھی گئیں، مگر شاید کبھی 1% بھی علی کا حق ادا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی فہمی کے لیے، علی کو سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک عالم یا ایک مجتہد یا ایک اسکالر یا ایک سائنٹسٹ یا ایک قانون داں یا ایک ماہر سیاست یہ کافی نہیں. علی کی زندگی ایک ایسا پہلودار ہیرا ہے کہ آپ پوری یونیورسٹی، بلکہ یونیورسٹی بھی شاید کم پڑھے، اس سے بھی کوئی بڑا ادارہ اگر تصور میں آ سکتا ہو تو وہ قائم کیجئے، اور اس کے بعد علی کی زندگی کے مختلف شعبوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ علی بحیثیت ادیب کیسے تھے، علی بحیثیت مقرر کیسے تھے، علی بحیثیت جج کیسے تھے، علی بحیثیت حکمران کیسے تھے، علی بحیثیت شاعر کیسے تھے، علی میدان جنگ میں کیسے تھے، علی محراب عبادت میں کیسے تھے. علی نے مختلف علوم کے لیے جو اشارے دیے ہیں نہج البلاغہ میں
وہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سارے علوم اپنے اندر سما سکے، لہذا ان علوم کے ایکسپرٹ اور ماہر بٹھائے جائیں، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ علی کیا تھے۔ تو شاید دنیا کبھی اس منزل تک پہنچے، اور شاید علی فہمی تک پہنچنے میں ہمارا کارمان زندگی کبھی کامیاب ہو جائے تو وہ دن انسان کے لیے ایک عظیم کامیابی کا دن ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ چند جملے میں نے آپ کے خدمت میں اس لیے عرض کیے ہیں کہ ایسے لوگ جیسے مولا علی جب گزرتے ہیں تو ہوتے تو کسی ایک زمانے میں، ظاہر ہے کہ کوئی ایک زمانہ ہوتا ہے ان کا، ان کی پیدائش اور ان کی رحلت جو معین ہوتی ہے تاریخوں سے، وہ کوئی ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے ہزار برس پہلے یا اتنے سو برس پہلے یا فلاں سن سے فلاں سن تک وہ ایک زمانہ ہوتا ہے، اور وہ فطری بات ہے، ہونا ہی چاہیے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ شخصیتیں جو ہیں وہ اس کے بعد سے لے کے صبح قیامت تک ایک ایسی روشنی کا منارہ بن جاتی ہیں کہ ان سے دنیا روشنی لیتی ہے۔ مولا علی جو آج سے 1400 برس پہلے عرب کی سرزمین پر پیدا ہوئے، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور تمام زندگی انہوں نے نصرت رسول کی، خدمت اسلام کی، انسانیت کی خدمت کی، خلق خدا کی خدمت کی، اور اس کے بعد قمری کیلنڈر کے حساب سے یعنی لونر کیلنڈر کے حساب سے 63 سال کی زندگی پا کے وہ شہید ہو گئے نماز کے عالم میں، مسجد کوفہ میں، اور آج بھی نجف میں ان کی قبر مبارک جو ہے وہ زیارت کا ہے خاص وہاں۔ آج کی دنیا میں اور آج کے مسائل میں اور آج کے مشکلات میں ہم مولا علی کی زندگی سے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ ان سے بڑا عالم نہیں تھا، یہ صحیح ہے کہ ان سے بڑا اسکالر نہیں تھا، یہ صحیح ہے کہ ان سے بڑا غریب کا ہمدرد نہیں تھا، یہ صحیح ہے کہ ان سے بڑا میدان جنگ کا فاتح نہیں تھا۔ یہ سارے فضائل ہیں اور ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہیں، مایہ ناز ہیں، یہ سب کچھ تسلیم ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج جن حالات سے اسلام گزر رہا ہے، آج جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، کیا مولا علی نے اور ان کی سیرت پاک میں آج کے حالات کے لیے بھی کچھ ملتا ہے اور آج کی زندگی کے لیے بھی ہمیں کوئی روشنی ملتی ہے؟ تو عزیزان گرامی، اگر آپ اس مسئلے پر غور کریں گے، ظاہر ہے کہ مختصر سا وقت ہے، اور اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کوئی طولانی تقریر کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوا ہوں، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو آج کے مشکلات کا حل چاہیے ہے اور آج کے مشکلات کو سمجھ کے اس کا علاج درکار ہے، تو آپ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شخصیت اور اس لیے کہ مولا علی ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے بڑا زبردست مقابلہ کیا ہے دہشت گردی کا، اور مولا علی کیونکہ خود مذہب کی ایک ایسی بڑی شخصیت تھے کہ جن کے لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ علی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، جس کے لیے عالم اسلام نے بھی کسی نے ان کو امام مانا، کسی نے ان کو ولی مانا، کسی نے ان کو خلیفہ راشد مانا، تو ان کو امام مانا جانا یا ان کو ولی مانا جانا یا ان کو خلیفہ راشد مانا جانا، یہ انسانیت کا خلائی عقیدت ہے جو علی ابن ابی طالب کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں نے بھی ان کو ایک عظیم حیثیت سے دیکھا، اور سرور کائنات نے بھی ان کی مداح میں حدیثیں ارشاد فرمائیں، اور قرآن مجید میں آیات بھی ان کی مداح میں آئے جو تمام مفسرین اسلام نے ایسی آیتیں ہیں کہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کی تعریف میں آئی ہیں اور ان کی ثنا و صفت۔ تو اللہ نے بھی تعریف کی، رسول نے بھی تعریف کی، مسلمانوں نے بھی جس کی تعریف کی وہ شخصیت مولا علی کی شخصیت ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ مولا علی جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں دہشت گردی کا بھی مقابلہ کیا ہے، اور چونکہ یہ ایک عظیم مذہبی شخصیت تھے لہذا ان چہروں سے نقابیں بھی الٹی ہیں کہ جو مذہبی نقابیں ڈال ڈال کے دنیا میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں یہی مسئلہ ہے
کہ جن چہروں پر مذہبی نقابیں ہیں در حقیقت وہ سیاست ہے، مذہبی نقاب نہیں ہے۔ اگر جن مذہبی نقاب الٹ دی جائے اور وہ سیاست بے نقاب ہو جائے تو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ مذہب کتنا ہے اور دنیا داری کتنی ہے۔ مولا علی وہ واحد خلیفہ ہیں خلفائے راشدین میں کہ جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، اس لیے کہ خوارج جو زمانے کے مانے میں دہشت گرد تھے ان سے مولا علی کا مقابلہ ہوا ہے اور میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوا۔ تاریخ اسلام اس کی گواہ ہے کہ مولا علی نے ایک جملے میں اس مصنوعی اور فرضی اسلام کے چہرے سے نقاب نوچ کے پھینک دی کہ جب وہ ظالم انسان جو صرف علی سے کسی اور مصلحت سے لڑ رہے تھے اور چہرے پر اپنے اسلام کی نقابیں ڈالے تھے، جن کے ماتھوں پر گھٹے تھے، جن کے گلے میں قرآن حمایل تھے، جو بات بات پر قرآن پڑھتے تھے لیکن بچوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو ذبح کر دیتے تھے، حاملہ عورتوں کے شکم چاک کر کے ان کے بچے نکال کے کاٹ ڈالتے تھے، شہروں میں آگ لگا دیتے تھے، قریوں کو جلا دیتے تھے، جو اس طریقے کی دنیا میں دہشت گردی پھیلائے ہوئے تھے، علی نے ان کو سمجھانے کی جب انتہا کر دی اور جب وہ کسی صورت سے نہ سمجھے اور علی لشکر لے کے ان کی سرکوبی کو آئے، ان کو کچلنے کو آئے، ان کو ختم کرنے کو آئے اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تلوار چلاؤ ان پر، تو لشکر کے ہاتھ اٹھ کے رک گئے، کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ پولیٹیکل قرآن ہوتا ہے، ریلیجس نہیں ہوتا۔ کہا یا علی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ سے پوچھئے، مولا علی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا قرآن ان کے حلق میں پھنسا ہوا ہے، نیچے نہیں اترا ہے۔ جب تک آدمی کے قرآن حلق میں پھنسا رہتا ہے وہ سیاسی مقاصد کا قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن دل تک پہنچ جاتا ہے تو انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ میرے دوستو، علی جہاں اسلام کے سب سے بڑے عالم تھے، علی جہاں محراب کے سب سے بڑے عابد تھے، علی جہاں مسند کے سب سے بڑے قاضی تھے، اور علی جہاں منبر کے سب سے بڑے خطیب تھے، وہیں علی میدان کے سب سے بڑے شجاع بھی تھے۔ لیکن علی کو سمجھ کے آپ سمجھیے کہ جہاد کس چیز کا نام ہے۔ آج جہاد کا لفظ استعمال کر کے بہت سے لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اس لیے کہ جہاد ایک اسلامی عبادت کا نام ہے۔ جہاد اس فہرست میں ہے جس فہرست میں روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اس فہرست میں جہاد ہے۔ اگر آپ فروع دین کی فہرست پڑھیں گے تو اسی فہرست میں آپ کو نماز کا ذکر ملے گا سب سے پہلے، پھر روزے کا ذکر ملے گا، حج کا ذکر ملے گا، اور نماز، روزے اور حج جیسی عظیم عبادتوں کے ساتھ اسی لسٹ میں، اسی فہرست میں جہاد کا لفظ بھی ملے گا۔ تو جہاد ایک مقدس، محترم، پاکیزہ عبادت کا نام ہے جس کو دنیا نے اس درجہ بگاڑ کے پیش کیا سیاسی مصلحتوں سے کہ لوگ حقیقت نہ سمجھ پائے کہ جہاد کیا ہے، اور آج لفظ جہاد سے لوگ خوف اور دہشت محسوس کرتے ہیں۔ آئیے مولا علی کی لائف سے سمجھیے کہ جہاد کیا ہے اور جہاد کہتے کسے ہیں۔ مذہب سے گھبرانے کی بات نہیں، اگر اصلی مذہب ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر مذہب کا معنی فساد و ظلم ہے تو ہرگز قابل قبول نہیں۔ جہاد اگر راہ خدا میں ہے تو بالکل صحیح ہے، لیکن اگر راہ خدا سے ہٹ کے ہے تو وہ جہاد نہیں ہے، توہین جہاد ہے، پھر اس کو جہاد نہ کہیے۔ نماز مسلمانوں میں صبح کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے سویرے کی نماز جو سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لی جاتی ہے۔ میں جو اٹھا تو منظر بڑا سہانا تھا، وقت بڑا خوبصورت تھا، عجیب و غریب ماحول تھا اس وقت، جس کو دیکھ کے عبادت کو دل چاہے۔ میں نے کہا مجھے عبادت کا جوش پیدا ہوا، میں نے 10 رکعت نماز پڑھی۔
فریب نماز ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز 2 رکعت ہے، لیکن میں نے 10 رکعت پڑھی ہے تو وہ کوئی اور چیز ہے، نماز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے، اس کے رسول نے صبح کی نماز 2 رکعت بتائی، 10 رکعت نہیں بتائی۔ تو عزیزان گرامی، عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی پسند سے نہیں ہوتی ہیں، وہ اللہ اور رسول کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ جہاد کیا ہے، جنگ کیا ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ آج بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ مسلمان کبھی کبھی ذاتی اغراض و مقاصد میں بعض لوگ جنگ کو جہاد کہہ دیتے ہیں، اور اس کو واضح بھی نہیں کیا جاتا کہ جنگ کیا ہے اور جہاد کیا ہے۔ میں 2 جملوں میں بات کہہ دوں تاکہ بچوں اور نوجوانوں کی سمجھ میں بات آ جائے کہ جنگ جیسے کوئی کسی کو چاقو مار دے، اور جہاد جیسے کوئی ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرے۔ کاٹتے دونوں ہیں، جو کسی کو چاقو مارتا ہے وہ بھی کاٹتا ہے، اور جو کوئی ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتا ہے کاٹتا وہ بھی ہے، لیکن دونوں کے انٹینشن اور نیت میں فرق ہے۔ چاقو مارنے والا جان لینے کے لیے کاٹتا ہے، اور آپریشن کرنے والا جان بچانے کے لیے کاٹتا ہے۔ اسلام میں جہاد ضرور ہے، مگر انسانیت کو بچانے کے لیے ہے، انسانیت کو مار ڈالنے کے واسطے نہیں۔ اب آپ اس چیز کو ملاحظہ کریں کہ مولا علی نے جہاد بتایا ہے۔ جنگ میں جو چیزیں جائز ہوتی ہیں، جہاد میں کبھی کبھی ناجائز ہوتی ہیں۔ جنگ میں اپنے قوی دشمن کے سینے پر چڑھ کے اتر آنا ناجائز ہے۔ جنگ میں اپنے قوی دشمن کے سینے پر چڑھ کے اتر آنا بالکل ناجائز ہے۔ خدا جانے پلٹ کے وہ کیا وار کر دے اور بڑی بھی لڑائی کا نقشہ کیسے بگڑ جائے۔ لیکن علی جنگ نہیں کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگ خندق میں انہوں نے ایک بہت بڑے عرب کے مانے ہوئے دشمن کو، جو 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، جس کا نام تاریخ میں عامر بن عبد ود لکھا ہے، جب اس کو زیر کیا اور اس کے سینے پر بیٹھے تو بیٹھ کے اتر آئے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ علی نے یہ کیا کیا۔ جب علی پلٹ کے آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا علی یہ کیا کیا تھا آپ نے؟ کیا آپ جو سینے سے اتر آئے تھے اور ٹہلنے لگے تھے، تھوڑی دیر ٹہلتے رہے اور پھر آپ نے اس کا سر کاٹا؟ کہا کہ جب میں بیٹھا اس کے سینے پر تو اس نے مجھ سے ایک بدتمیزی کی، اور جب بدتمیزی کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ چونکہ میں جہاد کر رہا تھا، اللہ کی رضامندی کے واسطے یہ عمل انجام دے رہا تھا، اس میں میرا نفس شریک ہو جاتا تو وہ میرا عمل خراب ہو جاتا، لہذا میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا تاکہ یہ میرا عمل اللہ کی خوشنودی کے واسطے ہو۔ دیکھیے اسلامی عبادتیں جو ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہیں۔ آج کل ہیومیڈیٹی بہت ہے، آپ 4-6 جگہ گھومے تو منہ ایک دم پسینہ بھر گیا، اب آئے تو کہیں کہ چلو وضو کر لیں، پسینہ بھی دھل جائے گا وضو بھی ہو جائے گا، تو پسینہ دھونے کے لیے وضو نہ کیجیے، وہ منہ دھو لیجیے، جب منہ دھل جائے جب وضو کیجیے۔ اسی طرح سے رمضان شریف قریب آ رہا ہے، 2 مہینے باقی ہیں یا اس سے بھی کچھ کم، 1.5 مہینہ۔ ہم کیا کہہ رہے، ڈاکٹر نے ڈائٹنگ بتائی ہے کہ اب رمضان تو آ ہی رہا ہے، ابھی ڈائٹنگ ہو جائے، تو یہ ڈائٹنگ روزے نہیں رہیں گے اگر آپ ڈائٹنگ کی نیت سے روزے رکھیے، ڈائٹنگ الگ کیجئے، روزے الگ رکھیے، اس لیے کہ دوسری نیت اگر شامل ہو جائے گی تو عبادت نہیں بنے گی۔ عزیزان گرامی، علی نے جہاد کا فلسفہ بتایا کہ جہاد صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، نہ ذات کے لیے ہوتا ہے، نہ اقتدار کے لیے ہوتا ہے، نہ دولت کے لیے ہوتا ہے، نہ حکومت کے لیے ہوتا ہے، نہ سیاست کے لیے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جب جہاد ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ بھی سن لیجئے آپ۔ جب جہاد ہوتا ہے تو نتیجہ بھی اس کا سامنے آتا ہے۔ علی نے اس کا سر تو کاٹ لیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، مگر وہ بہت بڑا بہادر تھا، اس کے جسم کے اوپر بڑی قیمتی زرہ تھی، اس کا خنجر بہت قیمتی تھا، اس کی تلوار بہت عمدہ تھی، اس کا نیزہ بے مثال تھا، اس کے پاس جو بھی اس زمانے کے جنگی اسلحے تھے وہ بہت زیادہ مہنگے اور بڑے قیمتی تھے۔ علی نے وہ سب وہیں چھوڑے، اس لیے کہ یہ عبادت ہو رہی ہے، یہ سامان جمع کرنے کا عمل نہیں ہو رہا ہے، یہ فائدہ حاصل کرنے کا عمل نہیں ہو رہا ہے، سب وہیں چھوڑے، اس کا سر لا کے رسول کے پاس ڈال دیا۔
ذرا دیر میں اس کی بہن آئی جو وہیں رہتی تھی مدینے میں، اور گھوم گھوم کے اپنے بھائی کی میت دیکھتی رہی. تھوڑی دیر دیکھتی رہی میت. وہ بہادر بھائی کی بہن تھی، بہادر خاندان کے جو دستور ہوتے ہیں اور جو انداز ہوتے ہیں وہ اس کو معلوم تھے. وہ دیکھتی رہی اور اس کے بعد وہاں سے جب پلٹی تو شعر پڑھتی ہوئی پلٹی کہ بھیا تیرا مرنا وہ تھا کہ بہن زندگی بھر روتی، مگر تیری لاش دیکھ کے تسکین ہو گئی کہ تیرا قاتل کوئی شریف النسب و بہادر انسان ہے، تیری زندگی کا احترام کیا اور تیری لاش کی توہین نہیں کی. اور اے بھائی بہادر کے ہاتھوں بہادر کا مارا جانا عیب نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، یہ ہے اسلامی جہاد جس میں گردن کٹتی ہے مگر محبت کا رشتہ نہیں کٹتا. اور ہمارا مولا علی کی زندگی سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جہاد کس چیز کا نام ہے، جہاد کس کو کہتے ہیں. قرآن پاک نے جہاد کا فلسفہ بتایا ہے کہ جہاد کب ہوتا ہے. پہلے قرآن میں جہاد ہے، بے شک قرآن میں. ہم اس کے سلسلے میں مکرنے والے نہیں ہیں، مگر آپ آیت پڑھیے اور دیکھیے کہ حکم جہاد میں کیا کیا کنڈیشنز لگائے ہیں. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، یعنی جن کے نظریات و افکار درست ہیں، جو مومن کہے جانے کے لائق ہیں. پہلی کنڈیشن یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ایمان نام ہے عقائد کے صحیح ہونے کا، تقوی نام ہے کیریکٹر کے صحیح ہونے کا. تقوی کا تعلق آپ کے اعمال سے ہے، ایمان کا تعلق آپ کے عقیدوں سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے یعنی جن کے عقیدے صحیح ہیں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے کیریکٹر کو بھی سنوارو، اپنے چال چلن کو بھی سنوارو. پہلی کنڈیشن نظریات صحیح ہوں. دوسری کنڈیشن کیریکٹر صحیح ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. یہ لیڈرشپ کی تلاش ہے. یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ صحیح لیڈرشپ اور صحیح قیادت ہے. یعنی اپنے کو سنوارو عقیدے کے اعتبار سے بھی، اپنے کو سنوارو عمل کے اعتبار سے بھی، اس کے بعد تمہارے پاس پراپر لیڈرشپ بھی ہو. جب ان تین اسٹیجز سے گزر جاؤ تو جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اور اس کے بعد پھر آخر میں کنڈیشن لگی ہے، اس لیے نہیں کہ حکومت پا جاؤ، اس لیے نہیں کہ دولت پا جاؤ، اس لیے نہیں کہ مال غنیمت پا جاؤ، لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. اب سمجھے آپ کیا چیز ہے جہاد؟ مولا علی نے اس جہاد کا فلسفہ بتایا ہے کہ جہاد کیا ہے. جس کے ہاتھ میں تلوار بھی رہی لیکن اس تلوار نے کبھی کسی مظلوم کو نقصان نہیں پہنچایا. وہ لڑتے ضرور تھے اور اسلام کے سب سے بڑے بہادر تھے، مگر آتے ہی حملہ نہیں کر دیتے تھے. تاریخیں گواہ ہیں کہ لڑنے سے پہلے وہ اپنے دشمن کے سامنے چند باتیں رکھتے تھے. جب آتے تھے تو پہلے اپنا انٹروڈکشن کراتے تھے، میں علی ہوں، پہچان لو. اور اس کے بعد اس کے سامنے اپنا نظریہ پیش کرتے تھے کہ بھئی دیکھو ہمارا نظریہ یہ ہے، اس کو قبول کر لو. کائے کو ہم تم جھگڑا کریں. جب وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کرتا تھا تو کہتے تھے ٹھیک ہے، مذہب میں زبردستی نہیں، زیادتی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. تم اپنے گھر خوش رہو، ہم اپنے گھر خوش. ہم تم دونوں نووار ٹریک کر لیں، نہ تم ہم سے لڑو نہ ہم تم سے لڑیں، نہ تم ہمیں ستاؤ نہ ہم تمہیں ستائیں، نہ تم ہمیں پریشان کرو نہ ہم تمہیں پریشان کرو. ہم تم خوشی خوشی زندگی گزاریں. اور جب وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوتا تھا، یعنی نہ تو آپ کی آئیڈیالوجی مانے گا اور نہ آپ کو سکھ سے بیٹھنے دے گا، لڑے گا بھی جب موقع ملے گا.
تو کیسے جاؤ گے؟ لڑ لو. اور لڑنے میں بھی کبھی کوئی فاؤل گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے تھا اور اس کی عبادت. بس عزیزان گرامی، یہ زندگی اور یہ کردار ہے مولا علی کا. اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کردار علی ابن ابی طالب سے سمجھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کو اگر آج علی ابن ابی طالب کے کردار کی روشنی میں دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو میں نے شروع میں جو چند جملے کہے تھے وہ اسی لیے کہے تھے کہ عالم اسلام میں کسی کو مخالفت کی گنجائش نہ ہو. اس لیے کہ علی ہر فرقے کے تو رہبر ہیں، تو ہر فرقہ یہ سمجھے گا کہ ہمارے رہبر نے یہ بات. بس چلتے چلتے آخری بات، اس کا بھی آج کل بہت چرچا ہے کہ جب ہم پر زیادتی ہوتی ہے، ہم پر ظلم ہوتا ہے تو ہم پلٹ کے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے اور کیوں ہمیں اس حق سے محروم کیا جائے؟ بالکل ٹھیک، مظلوم کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لے، مگر مظلوم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بے گناہوں سے بدلہ لے. یہ سمجھ لیجیے، مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لے، لیکن مظلوم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بے گناہوں سے بدلہ لے. عزیزان گرامی، بس میرا شاید میں اپنے وقت سے کچھ زیادہ ہی بول گیا ہوں، لیکن یہ کہ مجھے کچھ باتیں عرض کرنا تھی آپ کے سامنے جو میں نے عرض کی. ظالم ان مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لے، مگر مظلوم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بے گناہ سے بدلہ لے. اگر میں نے کسی کو قتل کیا ہے تو ضرور اس کے بدلے مجھے قتل کیا جائے، بے شک میں اس قابل ہوں کہ مجھے قتل کیا جائے. لیکن میرا وہ بے گناہ بھائی جو لکھنؤ میں بیٹھا ہے اور جس کو کوئی خبر نہیں کہ میں دلی میں کیا کرتا پھر رہا ہوں، میرے بدلے اس کو مار ڈالا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عزیزان گرامی، کیا اس کے لیے کسی نے کچھ کہا ہے؟ قرآن نے تو کہا، قرآن نے تو کہا اور صاف لفظوں میں کہا ہے، لا یعذر وازرۃ وزر اخری. ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو کچھ میں نے کیا دھرا ہے اس کا بوجھ میں اٹھاؤں گا، لیکن میرے کیے دھرے کا بوجھ آپ اٹھائیں یہ نہیں ہو. لیکن بزرگان اسلام میں اگر کسی نے کچھ کہا ہو تو وہ بھی سوچیں. اٹھائیے نہج البلاغہ جو مولا علی کے ارشادات کا مجموعہ، اور اس کے اندر وہ حصہ نکالیے جہاں مولا علی کی وصیتیں. بس میری بات تمام ہو رہی ہے. جہاں مولا علی کی وصیتیں ہیں وہ حصہ نکالیے، وہ آخر میں ہے نہج البلاغہ کا، جہاں مولا علی نے وصیتیں فرمائی. وہاں اپنے دادا کی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں. اگر آپ کو مولا علی کی ہسٹری معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 19ویں رمضان کو ان کو ضربت لگی ہے اور 21ویں رمضان کو وہ شہید ہوئے. تو یہ وصیت جو ہے یہ 19ویں اور 21ویں رمضان کے بیچ کے کسی وقت کی ہے، اور اس کے اندر وہ اپنے دادا کی اولاد کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے بنی عبد المطلب. عبد المطلب مولا علی کے دادا کا نام ہے. رسول اللہ کے دادا بھی وہی تھے، مولا علی کے دادا بھی وہی تھے، دونوں کے دادا ایک. فرماتے ہیں کہ اے بنی عبد المطلب، اگر میں اس زخم سے نہ بچا، اے بنی عبد المطلب اگر میں اس زخم سے نہ بچا تو دیکھو خبردار میرے باپ تلواریں لے کے بے گناہوں پر یہ کہتے ہوئے ٹوٹ نہ پڑنا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے. خبردار میرے باپ بے گناہوں پر یہ کہتے ہوئے ٹوٹ نہ پڑنا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے. ایک علی کا ماننے والے کے لیے علی کی شہادت سے زیادہ جذباتی موقع کون سا ہوگا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے. علی ان جذبات کو محسوس کرتے ہوئے حکم دے رہے ہیں کہ بنی عبد المطلب اگر میں اس زخم سے نہ بچوں تو خبردار میرے بعد بے گناہوں پر یہ کہتے ہوئے ٹوٹ نہ پڑنا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے، بلکہ میرے بدلے میں صرف اسی ایک شخص کو ضربت لگائی جائے جس نے میرے سر پر ضربت لگائی تھی. تو مولا علی ایک طرف یہ بتاتے ہیں کہ قصاص اور بدلہ ضرور ہونا چاہیے،
لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بے گناہوں اور مظلوموں اور جن کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی معاملے سے ان کے ساتھ بدلہ نہ ہو۔ عزیزان گرامی، آج اس اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیے جانے کی ضرورت ہے جو آج سے 1400 برس پہلے تعلیمات محمدی کی روشنی میں علی ابن ابی طالب نے پیش کیا۔ میں آخر میں اس آرگنائزیشن کے بانیوں کو مبارکباد دوں گا کہ وہ اتنا اچھا جشن منعقد کرتے ہیں۔ خداوند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو محبان مولائے کائنات سے شمار۔ پروفیسر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ آپ سے مخاطب ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، اور یہ آپ دیکھ رہے تھے محفل جشن مولود کعبہ جو حسن آرا ٹرسٹ نے گزشتہ تقریباً 12-15 سال پہلے دہلی میں یہ جشن منعقد کیا تھا، اور جس میں کئی اور اہم ترین شخصیات نے بارگاہ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب میں نذران عقیدت پیش کیا تھا۔ ناظرین، وقت ہمارے پاس محدود تھا، اس لیے ہم پورا جشن آپ سے شیئر نہیں کر سکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو باقی حصہ بھی ضرور دکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ اس خاکسار سلیم امروہی کو اب اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔